الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإلهام والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جانے ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سرولی کی سرزمین پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے منایا جا رہا ہے۔ کمیٹی والے حضرات مبارکباد کے لائق ہیں، انہوں نے آقا کی محبت کا اظہار کیا اور ہم اور آپ اللہ و رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ منبر شریف پر سادات کرام بھی ہیں، اچھے اچھے علماء کرام بھی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جامع مسجد کے امام صاحب قبلہ واقعی بہت اچھے انداز میں دل سے پڑھنے والے لوگ کم ملتے ہیں۔ انہوں نے پڑھا اور منبر شریف پر آج میرے لیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے، میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے حضرت استاذ محترم ہیں، شروع سے مجھے حضرت ہی نے پڑھایا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ آپ بھی یاد رکھنا، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ یہ مت سمجھنا آج ہم کرسی پہ آ گئے ہیں، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، یہ سب انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ بھلے ہم سید ہوں لیکن استاذ ہوتے ہیں۔ ان سے حضرت سے میں نے قرآن شریف کے بعد حفظ شروع کیا تھا، حفظ حضرت کے پاس کرنے کے بعد پھر آگے تعلیم ہوتی رہی۔ تھوڑا بتا دوں، آج دل ہونے لگا ہے، ورنہ میں اپنے بارے میں بتاتا نہیں ہوں۔ حفظ کرنے کے بعد روایت حفظ قرات حضرت کی بڑی کوششیں رہیں۔ آپ کے استاذ محترم تھے قاری محمد عرفان صاحب، وہاں پر لے کر کے گئے تو وہاں بھی مقابلے میں میرا نمبر آیا آپ کی دعا سے۔ آپ کی اہلیہ ہماری باجی سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنی دعائیں دیتی تھی، آج مجھے حضرت کو دیکھ کر میں نے بھی دیکھا تو مجھے اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ سمجھ رہے؟ اور
پھر اس کے بعد قرات کے بعد حفظ کے بعد قرات کے بعد مولویت شروع کی، مولویت پڑھنے لگے، پھر آ گئے سنبھل سے کہ میری توجہ رکھو میری طرف، تو آپ ہی کی بستی کے ایک عالم ربانی، آج دونوں طرف سے الحمدللہ مجھے فیض ہے، گھر آس پاس میں ہی ہوگا، حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، وہ بھی میرے استاد ہیں، وہ مولویت کے استاد ہیں، ان سے میں نے منطق پڑھی، فلسفہ پڑھا۔ منطق حضرت کی بہت اچھی ہے کیونکہ انہوں نے خواجہ مظفر صاحب سے پڑھی تھی جو امام المنطق کہلاتے ہیں، ان کی بھی دعائیں رہی، حضرت کی دعائیں، باجی کی دعائیں۔ پھر اس کے بعد فضیلت کے بعد میں کیرلا چلا گیا، وہاں سے میں نے تخصص فی الادب کیا، تو 22,000 بچوں میں الحمدللہ اس گناہ گار ہی کا نمبر 1 آیا تھا۔ یہ تب سے میں سارے استادوں کا، تب سے نہیں پہلے سے الحمدللہ میں ادب کرتا ہوں، اور یہ ادب ہی کی وجہ ہے جو آج میں کرسی پہ آ گیا ہوں، ورنہ میں کہاں اس لائق۔ یہ علماء کے لیے بھی، حالانکہ سب مؤدب ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی، اگر ماں باپ ہیں ان کا بھی ادب کرو، بڑے ہیں ان کا بھی ادب کرو، کسی سے ایک لفظ پڑھ لو ان کا بھی ادب کرو، اور میں نے تو حضرت سے بہت کچھ پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد بنگلور میں 3 سال تک پڑھایا، دارالفتہ میں بھی رہا، پھر اس کے بعد جسپور میں پڑھایا، سن 2012 کے بعد دھیرے دھیرے 16 کے بعد اب حاضر ہو گیا ہوں۔ طبیعت خوشی، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور حلال رزق، حلال روزی، اگر مزدوری بھی کر کے نہ کھانی پڑے تو حلال روزی کھانا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ میں بھی ہندوستان میں گھومتا ہوں، گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگانے سے کبھی حلوہ نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیو۔ حضرت نے بہت کام بھی کیے ہیں، جب تک مدرسے میں رہے پڑھاتے رہے، جب دیکھا ایسے ادھر ادھر ہونے لگا، چھوڑ کے اپنا 1 پیسے کا کام، 2 پیسے کا کام، 10 پیسے کا، اللہ اسی میں روزی دے گا، حلال روزی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کا لوم چلاتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ اگر چاہتے تو پتھر پہ ہاتھ رکھ دیتے، سونے کا بن جاتا، مگر نہیں، تجارت کرنے جاتے تھے، کام کرنے جاتے تھے۔ عزت کیا کرو جس کے حلق سے اگر حلال لقمہ اترے۔ حضرت کی زندگی میں نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سارے ممبر شریف پر جتنے علماء، یہ حافظ منور صاحب ہیں، آپ کے امام صاحب مولانا بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا منور صاحب، انہوں نے پڑھا۔ بہرحال اور بھی حضرت اور شاہکار ترنم شاعر اسلام ضیاء یزدانی صاحب ہیں، سارے علماء ہیں، سادات کرام ہیں، سب میرے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں شروع ہوتا ہوں، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے حضرت کے سامنے، حضرت علامہ فخر الدین صاحب کے سامنے تو بہت مرتبہ تقریریں ہوئی، حضرت نے نوازا۔ جب میں حافظ ہوا تھا چھوٹے بچوں میں ہی تھا، اور الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا یاد بھی تھا، آج تک سناتا ہوں میں، ابھی بھی قرآن شریف سناتا ہوں، میں سنانے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سرولی میں بھی بڑے بڑے اچھے عالم، اور پھر سید صاحب، سید شہادت میاں، سمجھے، سادات کرام کا آپ پر فیضان جاری و ساری ہے۔ اب شروع ہو جاؤں میں، کلمہ شریف پڑھو گے میرے ساتھ میں سب لوگ؟ پہلے ہاں تم ناصر ضرور پڑھیو، کیا نام ہے؟ ہاں شکیل۔ اب پہلے میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات سب لوگ پڑھیں گے، پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں ایک حدیث شریف سے شروع کرتا ہوں اور اسی سے ہی اپنا موضوع بناتا ہوں اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے،
آقا، کیونکہ یہ علماء پہ بھی آ جائے گی، مجھ پہ بھی، آپ پہ، سب پہ آ جائے گی. آقا فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں بھی عبادت میں سے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں، لیکن اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. پہلے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیریو اور پھر دیکھیو. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اور اپنا کیا حال ہے؟ ولیمے میں تو کسی کے گئے ہوگے کبھی نہ کبھی. ڈونگے پہ ڈونگ. اچھا نظریں نہیں ملاتا پھر؟ سڑا 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 سڑا، سمجھے؟ ڈونگے پہ ڈونگا. اچھا تم ہی نہیں ہو، بعض عورت بھی بہت کھینچتی ہے. آہستہ آہستہ ڈونگے پہ ڈونگا، سڑا سڑا. اس لیے اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو پیٹ میں گیس نہیں بنے گی. 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز کے لیے سست نہیں ہوگے. 2 لقمے کم کھاؤ گے تو کمر میں اور گھٹنوں میں درد بھی نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت حکیم بھی ہیں، استاد بھی حکیم بھی، تو میں شاگرد تو ہوا. آقا فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. مسجد جاتے ہو؟ ارے بولو نا اللہ. 8ویں دن تو جاتے ہی ہوگا اللہ کے بندو، یا 8ویں دن کی بھی غائب؟ بعض اتنا بڑا سنیچر ہے 8ویں دن بھی ایسے ہی مکڑا جاتا ہے. آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، آج سے ہی نیت کر لینا. آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت. ذرا توجہ کرو، علماء بیٹھے یہاں پر، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا. آقا فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کچھ بھی نہ پڑھے، علامہ زمخشری حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ جا کر کے بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لے گا، جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 400 نیکیاں عطا فرما دے گا. کتنی نیکیاں بولو؟ اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے. اگر آدھا گھنٹہ مل جائے تو مسجد میں جا کر کے نہیں بیٹھا، کونے اور نکڑ اور چوراہے پہ جا کر کے بیٹھے گا جہاں سے لوگوں کی برائیاں شروع ہوتی، جہاں سے غیبتیں شروع ہوتی، جہاں سے چغلیاں شروع ہوتی، جہاں سے خرافاتیں شروع ہوتی ہیں، جہاں پہ جاہل مفتی بنتے، شریعت میں طبیعت ملاتے ہیں، جہاں پر اسلام کا خون کیا جاتا ہے. 2-4 لوگ بیٹھ گئے، پورے گاؤں کی ارہ ہانکنے لگے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا یا نہیں تھا، ساری برائیاں اسی چوراہے پہ ہوتی جا رہی ہیں، لوگ سن رہے، مزے لے لے کر کے سنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ چوراہوں پہ غیبت. اب تمہارے سامنے قرآن کی آیت رکھوں گا، 2 پہلو رکھوں گا ہر چیز کے. اختیار کرنا نہ کرنا تمہارا کام. اگر اسے اپناؤ گے تو کامیاب، اور نہیں اپناؤ گے تو قبر میں سروس تو ہونی ہے.
وہ تو ہونی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جی سبحان اللہ. ایک حدیث میں دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ شریف پڑھا وہ جنت میں داخل تو ہوگا مگر پٹ کٹ کے. پہلے قبر میں سروس ہوگی، پہلے حساب و کتاب ہوگا. اب ذرا سنو، پتہ بھی نہیں چلا چوراہے پہ ایک دن بیٹھ کر کے کسی کی برائی کر دی. اور برائی کرنے پہ آ جائے نا تو نہ پیر کو چھوڑے، نہ نمازی کو چھوڑے، نہ حاجی کو چھوڑے، نہ مقتدی کو چھوڑے، نہ امام کو چھوڑے، کسی کو نہیں چھوڑتا. اب بڑھ کے بس میں آگے نکل جاؤں، بس میرا کام ہو جائے. مگر یاد رکھو پڑھنے والوں، بیٹھنے والوں، سننے والوں، سن لو. اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اپنے دل میں بٹھا کر کے لے جانا. اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. ہے ہمت کوئی کھائے گا تو آج کے بعد غیبت کرے گا، چغلی کرے گا. اور عورتیں اگر جنازے میں بھی پہنچ جائیں گی نا تو ڈیٹیل نکالتے رہے گی، روتے رہے گی، ہوں کہے گی اس کی زرینہ کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا. یہ ڈیٹیل نکال کے تالی نہیں بجانا کوئی بھی، ڈیٹیل نکال لے گی ڈیٹیل. اس سے یہ پوچھو تم مغفرت کرانے گئی ہے رشتہ کٹوانے گئی ہے؟ وہ بھی ہوں کر کے کہی ارے بڑی اچھی جو اکیلا بیٹا ہے، اب ایک ہی ہے بھیا، ایک ایسا کر کٹواؤ. اسے دورے پڑتے ہیں، ہوائی اثر ہے، اس کی ٹانگیں خراب ہیں. یہ نکلی سب سے بڑی حکیم، رشتہ کٹوا دیتی. اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اگر کوئی آپس میں دوسرے کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب جلسے سے اٹھ کر کے کوئی کسی کی غیبت کرے گا، چغلی، اور اچھا چوری کی چوری اور پھر سینہ زوری. اگر کوئی آ کے کہتا ہے کیوں برائی کر رہے ہو، کیوں غیبت کر رہے ہو، تو چھوٹتے ہی کہتا میں کوئی جھوٹ بول لیا ہوں. کیا وہ ہے نہیں ایسا؟ غیبت کا مطلب جانتے ہو؟ غیبت کا مطلب جانتے ہو؟ غیبت کا مطلب یہ ہے اگر میرے اندر وہ کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹھ کے پیچھے بطور مذمت بیان کرنے کا نام غیبت ہے، اور میرے اندر وہ کمی نہیں ہے پھر گڑھ کر کے بیان کرنے کا نام غیبت نہیں، تہمت ہے. دونوں کا فرق سمجھ گئے؟ اور سنو، اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا، لیکن جب فیصلہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کا حق ہے جی، اللہ اسے معاف کر دے گا. اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی، اب اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے. یہ حقوق العباد میں سے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں. علامہ زمخشری نے کتنے اچھے راستے میں تمہیں بتا رہا ہوں نیکیوں کے. فرماتے اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جائے جتنی سانسیں لے گا، پیارو اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ گئے، نہ جانے کتنی سانسیں لوگے، کئی ہزار مرتبہ سانسیں لوگے. علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس پر اس بندے کو 400 نیکیاں ملیں گی. اگر کوئی 5 تولے سونا صدقہ کر دے، خیرات کر دے تو پوری سرولی میں نام ہو جائے گا، اور اگر 1 کلو کر دے تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا مر جائے گا.
اب کسی مالدار نے کر دیا، غریب یہ چاہتا ہے یار میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اس کو ترکیب میں بتاتا ہوں، کتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب، اور وہ بھی میں حدیث سے بتاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، لیکن تم اچھائیوں کا طرف آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ بولو نا۔ یہ کیا کرتے تھے نا، جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے پوری مسجد کو جھاڑتے تھے، پونچھتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کوڑا نکال کے باہر صفیں بچھا دیا کرتے تھے، آگے والی صف میں جا کے بیٹھتے تھے۔ جب آگے والی بھر جاتی تھی پیچھے والی میں آ جاتے تھے، پیچھے والی بھر جاتی تھی اور تیسری میں آ جاتے تھے، وہ بھی بھر جاتی تھی اور پیچھے آ جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی سیڑھیوں پہ نمبر آتا تھا، بالکل گیٹ پہ۔ لوگوں نے کہا آقا دیکھو نا ابو بکر کی، سب سے پہلے آتے، جھاڑو مارتے، صفائی کرتے، مگر پیچھے آ جاتے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ، حدیث جب سامنے آئی نا تو مچل گیا۔ میں نے کہا یہ ضرور بتاؤں گا لوگوں کو جلسے میں، تاکہ لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، اور بلانے کے بعد نبی نے فرمایا اگر جمعے کے دن کوئی مسجد کو جھاڑ پھونچ کر کے، اگر مسجد کی صفائی کر کے، جمعے کے دن نبی کا بیان ہے یہ، آقا فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن کسی نے مسجد میں جھاڑو لگائی، مسجد میں پوچھا لگایا، مسجد کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اگر ایک مٹی یا کوڑا اگر نکال کر کے مسجد سے باہر پھینک دیا، تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کرتے ہو تم نوجوانوں ایسا؟ اللہ نے تمہیں عہدہ دے دیا، صدر ہو گئے، 4 پیسے، اب تو مالدار یار ویسے ہی مسجد کو نہیں دیکھتا، اور اب تو پیسے کہے گا امام صاحب جالا بہت لگایا یار یہ تو اگر اسے نوکر سمجھ رہا تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام سمجھ تب تیری نماز ہوگی۔ کہے گا محسن صاحب دیکھیں ذرا، ابو بکر صدیق سے زیادہ مرتبہ ہے، سارے راستے تمہیں بھلا دیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صدا کو دیکھ کر کے نبی نے بیان فرمایا اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پہنچ کے ایک مٹھی کوڑا یا دھول وغیرہ نکال دے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ کرو گے نیکیوں کے دروازے کھولو گے، مگر سارے دروازے نا بند کر دیے، برائیوں کی طرف آ گئے۔ آقا کا جلوس جو نکلتا ہے کتنا پاکیزہ جلوس ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی جلوس ہو سکتا ہے بولو؟ اور پھر دیوانے آقا کے جلوس میں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، مگر بعض نوجوان ایسا ہے جن کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ وہ اب اگر جلوس نکل رہا ہے نبی کے جلوس میں جس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ جلوس، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا یہ کتاب کی بات نہیں ہے، تمہاری طبیعت کی بات ہے۔ پاکیزہ جلوس نکل کے جا رہا، سب لوگ کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن جیسے ہی گلی میں کوئی گئے اور چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، ماں بہنیں کھڑی ہیں، بس یہ نوجوان ہری پٹی باندھی اور کودنا شروع ہو گئے، اتنی زور زور سے نعرے انہیں دیکھ کے لگا رہے ہیں کہ یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، تاکہ وہ ہمیں دیکھ لے اور آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان ہے؟ یہ تو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جو تم یہاں سے سوچ سکتے ہو، کتابوں سے نہیں، یہاں سے سوچ سکتے ہو۔ اللہ سارے راستے بند کر دیے۔ ایک روایت ایسی ملی، وہ نزہۃ المجالس میں ہے حضرت، اس کے بعد نا مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو پیچھے والوں؟ نزہۃ المجالس میں، اس کے بعد میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی مگر مجھے کسی کتاب میں وہ روایت نہیں ملی۔ نزہۃ المجالس میں ہے، اب میں اسی سے بیان کر رہا ہوں، اور اگر ضعیف بھی ہے تو فضائل میں بیان کر رہا ہوں، کام کرے گی۔ واہ واہ، بہت اچھی۔ دونوں دلیلیں میں نے دے دی، اور کتابوں میں میری نظر نہیں پڑی، میں نے ڈھونڈا بہت ملی نہیں۔ کیا ہے؟ جب پل صراط ہوگا، جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے سب کو گزر ہوگا، تو اللہ فرمائے گا اس وقت جب نمازی آئیں گے نا، تو اللہ کہے گا نمازیوں کی سواری کو پیش کرو۔ اب لوگ کہیں گے نمازیوں کی سواری کون سی ہے؟ نمازی سواری پہ بیٹھ کر کے جائیں گے، لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے، سب نمازی ایک طرف ہیں، تو اللہ جب حکم فرمائے گا نا نمازیوں کی سواری حاضر ہو، تو جتنی مسجدیں ہیں نا یہ سب حاضر ہو جائیں گی۔ اس میں لکھا ہے یہ مسجد حاضر۔ اب جب مسجد حاضر ہوں گی، نمازیوں سے کہا جائے گا چلو اس میں سوار ہو۔ اب نمازی جو تھے مسجد میں سوار ہو جائیں گے، اب اللہ فرمائے گا کہ اس کے امام یعنی ڈرائیور کو بلاؤ، چلانے والے کو بلاؤ۔ یہ ڈرائیور میں بول رہا ہوں، امام کی شان میں توہین نہیں۔ اللہ ڈرائیور کون ہے؟ کہا جو نماز پڑھانے والے امام تھے، آ جاؤ آگے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مسجد میں مصلی کی جگہ آگے کہا جائے گا کہ اب اس کے کنڈکٹر کو بلاؤ۔ کنڈکٹر میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ کون ہے یہ؟ مؤذن کو بلایا جائے گا، اذان پڑھنے والے کو۔ اب حکم ہوگا یہ سواری فل ہو گئی، نمازی آ گئے، امام آ گیا، مؤذن آ گیا۔ مؤذن کو حکم ہوگا اذان پڑھو، تو یہ مؤذن اللہ اکبر کہہ کر کے جب اذان پڑھے گا، نمازی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر کے اذان سنیں گے، اذان کا جواب دیں گے۔ کتاب میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ تک مؤذن پہنچے گا، تب تک مسجد پل صراط سے پار ہو جائیں گی۔ بے نمازی اس وقت اپنے آپ کو کوسیں گے اور کہیں گے یار ہم نے نماز غلط چھوڑی ہے، اگر ہمیں دوبارہ دنیا پہ جانے دے دیا جائے تو ہم ایک ٹائم کا بھی سجدہ نہیں چھوڑیں گے، مگر دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ آج لے اعلی حضرت کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ، یہ روایت آئی نا تم اتنی اچھی لگی، میں نے سوچا لوگوں کو بیان کروں۔ نماز کا شوق بڑھاؤ گے؟ بولو عادت بناؤ، عادت۔ اس میں ورزش بھی ہے، یہ عادت اپنی بناؤ۔ اور توجہ رکھو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے جب پیار کی بات آ گئی تو سن لو بیٹا، او بیٹا بیٹھ جاؤ، پیار کی بات آ گئی نا تو سنو۔ ابو بکر صدیق سے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو۔ اب نبی نے ٹکٹ دے دیا تو کوئی مولانا روک دے گا؟ کوئی مفتی روک دے گا؟ کوئی پیر روک دے گا؟ اور اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی پیر لے جائے گا، کوئی مفتی لے جائے گا، کوئی مولانا لے جائے گا، نمازیں لے جائیں گی، روزے لے جائیں گے۔ اگر نبی روک دے تو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، ابو بکر صدیق کو بلایا، تعال یا ابا بکر۔ یہ عربی میں خود بنا رہا ہوں، حدیث کے جملے نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔
اب ابو بکر ہے جی آقا. نبی نے فرمایا ادنو منی, اور قریب ہو جاؤ, قریب منی, قریب ہو جاؤ. ابو بکر صدیق قریب ہو گئے. آقا ارشاد فرمائے میرے نبی نے نا اپنی انگوٹھی اتار کے دی. کیا دی بولو؟ اور کہا ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ. کیا لکھا کے لاؤ؟ اور اپنے کرتوت دیکھیں, اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی الفابیٹ ہوتے ہیں, جتنے بھی یہ انگلش کے حروف ہوتے ہیں, اکچھر ہوتے ہیں. حضرت کا نام کیا آپ کا حضرت؟ قاری غلام حیدر صاحب. تو غلام جی سے آئے گا, جی سے, تو پہلا لفظ لے لیا جی. ایسے ہی نا جتنے یہ لپھنگے لڑکے ہیں اور جس بہن بیٹی بچی سے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے نام کا جو پہلا اکشر آیا تو انگوٹھی پہ چھپا ہے, بڑا مجنوں کہیں گا. اب پھر جلسے میں آ جائے تو اتنے نعرے پہ نعرہ لگائے گا, اتنے نعرے پہ نعرہ. اور بعض تو نا ٹیٹو بنوا لیتا ہے یہاں پہ, ٹیٹو, تیری تو گردن کاٹ دی جائے گی جب قبر میں جائے گا. یہ اشارہ میرا سمجھ لینا, سمجھے؟ بہت باریک بات بولنے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتا لیا, ابا بکر قریب آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ابو بکر سے کہا لو خذ هذا الخاتم, عربی بنا رہا ہوں میں, کہ لو یہ انگوٹھی لے لو اور اس پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ. ابو بکر صدیق چلے, جی آقا, جی آقا. جا رہے جی آقا. راستے میں خیال آیا جنت میں درخت کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام وہیں رسول اللہ کا نام. جنت کے درختوں پر, جنت کے محلات پر جہاں اللہ کا نام وہیں رسول اللہ کا نام. اذان میں اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. کلمے میں اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. ابو بکر اتنے میں پہنچ گئے اور کہنے لگے لکھنے والے سے اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دیا. انہوں نے لیا, چوما, اور چومنے کے بعد یہ بھی مسئلہ بتا دوں, جو 3-3, 4-4, 5-5 انگوٹھی پہنتے ہیں نا, مرد کے لیے چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ کم ایک نگ کی ایک انگوٹھی پہننا جائز. باقی اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں. اور وہ پیر آج کل سودے کی عداوت نہیں اس کے بارے میں. اچھا ٹھیک, آج کل پیر 10 انگلیوں میں 18 انگوٹھی رکھ, یہ موٹے انگوٹھے, اتنے موٹے ناگ. اس پیر کو بھی قبرستان میں بڑا مارا جائے گا گھیر کے. صحیح بتا رہے ہیں, جو شریعت کے خلاف ہے شروع تو ان سے ہی کیا جائے گا. لیکن سنو یار, اب پوچھے نا, بولے یہ اس کی ہے, یہ اس کی. اور ہاں تم بھی کم نہیں ہو, جب بیٹی کا یا کسی کا رشتہ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے لڑکے کی سونے کی انگوٹھی بن رہی ہے. کام سنت کرنے جا رہے ہو اور طریقہ ناجائز سے اپنا رہے ہو. شروع کہاں سے کر رہے ہو؟ سونے کی انگوٹھی کیوں؟ اور اگر سونے کی انگوٹھی نہیں ملی نا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور اماں کو اگر اتنے لمبے کنڈل نہیں ملے نا, جب تک اسے لڑکی پسند نہیں آتی, اور جب مل جاتی ہے جھمکی نا, کہتی ہے وہ میرے بیٹے کی منگنی میں ملی ہے, منگنی میں. اس منہ پھیلیا کو بھی پتہ چلے گا. توجہ رکھو میری طرف. سونے کی بات نکل تو کیا پہننا جائز ہے بولو؟ مسئلہ سمجھو, مسئلہ. ایک انگوٹھی کھائیے, اب ماشاءاللہ, ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا سے, ایک نگ کی کم 4.5 ماشا سے کم پہننا مرد کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. یہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 جو انگوٹھیاں پہنے پھر رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز
نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا لو جاؤ لکھا لاؤ، وہ اللہ کا نام رسول اللہ کا نام لکھائے اور انگوٹھی کو چومتے آ رہے، سینے سے لگا رہے، راستے میں چومتے آ رہے، سینے سے لگاتے آ رہے، چومتے آ رہے، سینے سے لگاتے آ رہے، اور جیسے ہی مسجد میں دیکھا تو انگوٹھی پہ دیکھا اللہ کا نام رسول اللہ کا نام چوم رہے ہیں، اور چومنے کے بعد آقا مسجد میں ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے یہ انگوٹھی پیش کر دی، کہا لو آقا یہ انگوٹھی لے لیجئے، آقا اس کو لے لیجئے، آقا میں نام لکھا کر کے لے آیا ہوں۔ میرے آقا نے جب انگوٹھی ہاتھ میں لی تو نبی نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس پہ ایک نام نہیں، اس پہ دو نام نہیں، اس پہ 3 نام لکھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا ایک نام اللہ کا لکھوا کر کے لانا، تم نے 3 نام کیوں لکھوائے ہیں؟ ابو بکر گھوم گئے، کہیں سوچنے لگے یا اللہ میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، تیسرا نام کس کا آیا؟ کہا ابو بکر یہ 3 نام کیوں؟ ابو بکر کہنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، آقا قسم رب کعبہ کی میں نے تو اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھوایا تھا، اس لیے میرا ایمان یہ بولا جہاں جہاں پر اللہ کا نام وہیں پہ رسول اللہ کا نام میں نے جدا نہیں کیا۔ جب اتنا کہا اب میرے نبی بولے ابو بکر تھوڑا ہٹو، مسکرانے لگے، کہا جبریل بتا رہے ہیں ابو بکر نے اللہ کے محبوب کو اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ تیسرا نام لکھنے والے حضرت جبریل النبی محبت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت انجمن برکات رضا کمیٹی، سبحان اللہ۔ لیکن کرو تبھی تو انگوٹھیوں پہ نام لکھوائے پھر رہا کس کس کا سمجھ گئے ہوگے، اور بعض تو بالکل پاگل خانے کے جانے کے قابل ہو گیا، اتنا بڑا پاگل ہو گیا ہے، گھورے پہ پڑا تو موبائل، گوبر کی اتنی بدبو، اسے بدبو نہیں آ رہی، پڑا سونگ رہا ساڑا اور بس موبائل میں لگا پڑا، موبائل پہ کبھی پب جی کھیل لیا، اور کچھ لوگ تو نا اس سے اب سٹا بھی کھیلنے لگے، جوا کھیلنے لگے، نمبر لگانے لگے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے لگے۔ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ تمہاری عزت، تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہوتی ہے، دوسری کی بہن بیٹی کی عزت نہیں۔ اللہ کے واسطے تم نبی کے غلام ہو یار، تم سے کوئی میسج ایسا نہیں جانا چاہیے، کوئی بات ایسی نہیں جانی چاہیے جس سے اسلام داغتا ہو جائے۔ تم سے تو ایسی بات، مگر ماں باپ یہاں پہ سن لے۔ ایک حدیث گھومنے لگی میرے ذہن میں، اجازت ہو بولو؟ حدیث بڑی پیاری ہے حضرت حاجی صاحب، بہت پیاری حدیث ہے۔ وہ دور نا نبی کا جو تھا ایسا تھا کہ لڑکیوں سے نا لوگ بیزار سے تھے، لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے لڑکیوں کو کچھ لوگوں نے زندہ درگور کر دیا تھا، مگر میرے نبی نے ان کا مقام بتایا۔ مگر پھر بھی 3 اگر ہو جائے نا تو ان کو بوجھ جیسے آج کے دور میں بھی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں کچھ لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لڑکے والے ہیں نا، جو ننگے بھکاری گدھے گھوڑوں کی طرح جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، 3-3 4-4 لاکھ میں جو منگنیاں کر رہے ہیں نا، منگنی، جب تک اس کی 3 یا 4 لاکھ کی منگنی نہ چڑھے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تیرا موڈ تو قبرستان میں فرشتے کریں گے ٹھیک، ماریں گے گرج نا تو 70 میل دھس جائے گا، تب مانگیے تو بلٹ، تب دیکھیے تیری اپاجے کدھر گئی، تب کہیے ہاں میں تو بولیرو لوں گا، جو نہیں نکلی تب تیری نہیں نکلے گی۔ جب قبر نا ادھر سے ادھر تیری ہڈی جو چر چر
تب نکلے گی بلٹ کی آواز تیری دیکھ، حالت خراب ہو جائے گی اتنی مہنگی. اور بیچارہ نا بعض اگر کر بھی دے نا لڑکی کی شادی تو بعض شوہر اتنا بڑا ظالم ہے جی اللہ معاف فرمائے، بچیوں کو اتنا ستارا نہ اس کو ڈھنگ سے خرچہ دیتا ہے اور اس پہ اتنے شک کرتا ہے، اتنے شک. اگر وہ اپنے بھائی نا چچیرے تیرے سے تھوڑی سی بات بھی کر لینا تو اتنا بڑا شکی ہو گیا. شکی کیوں ہوا نا؟ اس کے دل میں پہلے سے میل ہے. جس کے دل میں میل نہیں ہوتا نا تو وہ شک کم کرتا ہے، جی شک نہیں کرتا. تو اس وجہ سے شک کر رہا ہے، اسے مار رہا، توڑ رہا، گھر سے نکال رہا، بھگا. کہ تمہیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ بولو. نبی فرماتے ہیں، سنو حضرت، نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، میری طرف توجہ رکھو، وہ کمیٹی والوں نے 2-4 نعرے یاد کر لیے ہیں بس، سمجھے؟ اب وہ جس کو بھی لے کے آئیں گے تو وہ نعرہ غوث وہاں سے یہاں تک لگاتے ہوئے لائیں گے، سمجھے؟ مجھے بھی لائے تو میں بہت ہی لگا رہے تھے نعرے، سمجھے؟ اور جو یزدانی صاحب کو لائے، جو بھی آ رہے ہیں ان کا ادب، سلیقہ، سب کچھ ہم استقبال کریں گے. آپ لوگ بیٹھے رہیں گے تو یہی استقبال ہوگا، کیونکہ نبی کی محفل میں بدنظمی نہ ہو. نعرے تکبیر. تمامی حضرات سے گزارش ہے آپ بیٹھے رہیں اور حضرت ممبر شریف پر تشریف لا رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث آدم، مسلک اعلی حضرت، محبت اہل بیت مصطفیٰ، حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ، حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ، آمد پیر سید شہادت میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث آدم، آمد حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، آمد حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. حضرت کرسی اجازت ہے؟ آپ لوگ تشریف رکھیں. تمہارے دادا یا نانا کی کوئی محفل ہو اور کوئی اس میں بدنظمی پھیلا دے تو تمہیں اچھا لگے گا کیا؟ بولو. نہیں لگے گا. تو ان کے نانا ہی کی تو یہ محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ انہی کے نانا کی. تو جتنا تہذیب سے بیٹھو گے، سکون، ادب جو ہوتا ہے نا دل سے ہوتا ہے، سمجھے؟ صلاحیت رکھو اپنے اندر، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے لائے. اب آگے پیر طریقت اور رہبر شریعت حضور الشاہ آل رسول سید شہادت میاں صاحب قبلہ الحاج، الحمدللہ حج بھی کر گیا، نانا کا روزہ بھی دیکھ کر. آقا فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. سمجھے؟ اس کی تشریح میں محدثین نے جو تشریح کی ہے، من الایمان کا لفظ بھی ہے. ایمان کے ساتھ میں اگر کسی نے نبی کے روزے کی زیارت کی تو آقا کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. سنو اب بات کیا چل رہی تھی، وہیں پہ پہنچو. حضرت تشریف لے آئے تاکہ ذہن حاضر رکھیو، توجہ رکھو. تو وہ بوجھ اس وقت سمجھتے تھے. تو میرے نبی مزاج پہچان گئے کہ یار کسی کی اگر 2 لڑکی ہیں 3 لڑکی، بیچارہ وہ بجھا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے وہ. اور لوگ بھی اسے کہتے تھے اس کی تو 2 بیٹیاں، اس کی 3 بیٹیاں، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے. اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تم ہی نعرے لگا رہے تھے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، نعرہ بہت پکا یاد ہے ان کے. اللہ برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ یہ تو فائدہ کمیٹی بننے سے، مگر دعا قنوت بھی پکی ہونی چاہیے. توجہ رکھو. اس عمر کے بچے نا، جیسے یہ کمیٹی والے ہیں، اس عمر کے بچے اکثر ڈی جے بجاتے ہیں، ناچنے والی عورتوں آدمیوں کو بلاتے ہیں. مبارکباد ہے ان لوگوں کو کہ آج علماء کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں اور یہ محفل سجا. آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے جانثارو، چاہنے والو،
کلمہ پڑھنے والوں. اب بیان کرتے کرتے آقا اس موضوع پر آ گئے. آقا اس موضوع پر آئے, کہنے لگے اگر میرا غلام اور اس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں. کیا ہوں بولو؟ اگر اس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور وہ 3 لڑکیوں کی صحیح پرورش کر دے, میں محمد کہتا ہوں, آقا بولے کہ وہ جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سارے لوگوں میں اس کا مقام اوپر کر دیا. جنت کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں, سارے لوگوں میں مقام اوپر کر دیا کہ میں محمد الرسول اللہ اسے جنت دوں گا. اللہ, اب تو وہ بڑا خوش, بوجھ اتر گیا. چلو اب میں بیٹیوں کی صحیح پرورش کروں گا, جنت کا حقدار بن جاؤں گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے ادھر سے, کہنے لگے آقا تھوڑا سا میں بھی بول لوں. نبی بولے بولو. وہ کہنے لگا آقا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے 3 کو کہا. اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 تو؟ نبی نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. حدیث یہیں پہ پوری ہو گئی, حدیث یہیں پہ اینڈ ہو گئی, حدیث مکمل ہو گئی. مگر سنو, کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اگر کسی کی بیٹی نہ ہو, کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کسی کی بیٹی لے لے, اگر ہو سکے تو غریب کی بچی لے لے, لینے کے بعد اس کو بیٹی بنا کر کے صحیح پرورش کر دے, شادی کر دے, صحیح پرورش کرے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اب بیٹیوں کی وجہ سے اسے جنت ملتی ہے. مگر سرولی میں اس کانفرنس میں آنے والوں, اب میں ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا, تمہارے دل میں تارے نظر آ جائیں گے. جن کی بیٹیاں ہیں وہ حدیث سنے. یہ حدیث میں نے بتا دی بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے. مگر حدیث اب بتانے جا رہا ہوں, پڑھنے جا رہا ہوں, سن لینا, تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. نبی فرماتے ہیں حدیث بھی پڑھوں تاکہ بات پختہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اور سنو, اگر کوئی مائی کلال اس حدیث کو جھٹلا دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ارے کون جنت میں نہیں جا سکتا؟ اگر نبی جسے روک دے تو نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی, اگر نبی روک دے تو روزے نہیں لے جا سکتے, نبی روک دے تو حج نہیں لے جا سکتا, نبی روک دے تو نیکیاں نہیں لے جا سکتی, نبی روک دے تو جلسہ نہیں لے جا سکتا, نبی روک دے تو کوئی پیر نہیں لے جا سکتا, نبی روک دے کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا, نبی روک دے کوئی امام, کوئی نمازی, کوئی حاجی, کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے. جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو وہ دیوس ہے. جس کی بیٹیاں موبائل پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے. جن کی بیٹیاں اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو وہ دیوس ہے. جس کی بیٹیاں اپنا دھرم بدل کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں چلی گئی, کورٹ میرج کر لیا, یہ ماں باپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھا رہا, وہ ماں باپ دیوس ہے. ارے سنو, جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے, شادیوں میں غرارے شرارے, سر پہ دوپٹے نہیں, جو سیلفی لے لے کر کے غیر لڑکوں کو جو بھیج رہی ہے فوٹو, باتیں کر رہی ہے,
کہیں میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ بولو۔ میں نے دو رخ لے کر کے چلوں گا آج کی تقریر میں۔ دونوں حدیثیں پڑھی ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا، اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کلوز، بند۔ سمجھے؟ بند۔ کیوں؟ تمہارے کارنامے اگر صحیح پرورش کر لو تو جنت کے حقدار، اور آنکھیں بند کر کے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، گونگے بن جاؤ تو جنت کا راستہ بند۔ اب آپ کہو گے یار حضرت بہرا گونگا اندھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں تمہارا ہارن زیادہ اچھا ہے، سمجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتاؤں؟ شادی ہو، تقریروں میری بہت بیان ہو چکا ہے، شادی ہو تو دیکھ لیو اپنی بیٹیوں کا کیا حال ہے، سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سچی بات۔ اور اس اماں کو پتہ، اور ابا نے اتنا بھولا ہے، اتنا سیدھا ہے۔ اچھا ویسے بھولا نہیں ہے، ویسے جس کا لیا تو دیا ہی نہیں، ویسے بھولا نہیں ہے، ویسے بھولا نہیں ہے، یوں کرائے پڑا محلے میں یوں۔ سید صاحب قبلہ ویسے بھولا نہیں ہے، نہ جانے کتنوں کے رشتے توڑوا دیے، جی مانتا ہی نہیں۔ بھولا اس لیے ہے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، لے لگا زندگی میں آگ، لگا زندگی میں آگ۔ اور اماں، اس اماں سے پوچھو، یہ بھی بڑی سیدھی ہے، بڑی بھولی ہے، ویسے بھولی نہیں ہے۔ تم نے اگر نا شرٹ یا کرتا نکال کر ٹانگا تو رات کو ہی 500 مار دیتی ہے۔ مولانا خلیق صاحب سن رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جی تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا۔ چلو اگر نہیں ہوا تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن توجہ رکھو، میں جو میرے ساتھی لوگ ہوتے ہیں نا انہی کے کاندھے پہ رکھ کے ہنس لیتا ہوں، لیکن سنو، یہ ماں، اس اماں کو پتہ نہیں ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، یہ کپڑے پھینک پھینک کے آدھا گھنٹہ اس کی بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے؟ اماں پاگل ہے کیا یار؟ 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو گے نا۔ اماں کو پتہ نہیں ہے آدھے گھنٹے سے جو یہ چھت پہ لہراتی پھر رہی ہے، اور یہ کان میں ایئر فون لگا کر کے جو پاگل جیسے کتے نہیں ہوتے ہیں اس کی طرح جو بھاگی پھر رہی ہے، تو اس اماں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے پتہ۔ اب چکر کیا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں، جب بات کھلنے لگتی ہے نا، محلے میں اڑنے لگتی ہے بات اس طریقے کی، تو جاتی ہے میاں کوئی ایسا تعویذ دے دو نا، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا۔ کوئی دماغ نہیں پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مار دو ٹھیک ہو جائے۔ کل کو جا کے ماری مدی ہو گئی مجھے پھنسوا دو، میں تو چلا جاؤں گا، میرے استاد محترم رہ جائیں گے۔ اچھا لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، میرا ہنسانا نہیں، مجھے اس پہ اصلاح کرنی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا فرمان ہے کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بولو بچاؤ گے؟ میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، آقا کی بات چل رہی تھی، وہیں سے ہی رخ مڑا تھا۔ ابو بکر صدیق ہمارے سید صاحب قبلہ نا جب حج کو گئے تو مجھے دکھا رہے تھے، بولے دیکھو یہ یہاں، یہ یہاں، یہ، اور حضرت وہ امام صاحب قبلہ بھی باتیں کر کے، تو جب نبی نا مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے ستایا، تو حکم ہوا اللہ کی طرف سے ہجرت کر جاؤ، تو ساتھ میں ابو بکر صدیق تھے۔ کون تھے ساتھ میں بولو؟ ابو بکر صدیق۔ تو جو آپ نے سنا ہوگا نا غار ثور، سنا ہوگا، اس پہ کو چڑھ رہے تھے۔ آج کے دور میں اگر چڑھو گے نا تو 1 بوتل پانی پی جاؤ گے، آج کے دور میں
اس 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا؟ مجھ جیسا آدمی جب چڑھا وہاں پہ گیا تو ایک بوتل پانی میں پی گیا راستے میں. اور 1400-1500 سال پہلے کتنا کٹھن راستہ ہوگا کہ مت پوچھو. میرے نبی بھی چڑھ رہے ہیں, پیچھے دشمن ہے ابو بکر صدیق بھی چڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ. اب میرے نبی کے نا قدموں میں نوکیلے پتھر لگ کے خون نکلنے لگا. کیا نکلنے لگا؟ کیا نکلنے لگا بولو؟ خون نکلنے لگا. اب جیسے ہی خون نکلا ابو بکر صدیق کا دل پگھل گیا, اور پگھلنے کے بعد کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, آج ابو بکر مانگنا چاہتا. آقا آپ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. نبی بولے ابو بکر یہ کوئی جگہ ہے مانگنے کی؟ پیچھے دشمن ہے, جلدی چلو. کہا نہیں آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی لفظ نہیں سنائی نہیں گیا جس کی ترجمانی اعلی حضرت کرتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, آقا میں آج مانگنا چاہتا ہوں. پیارے آقا سوڑے آقا آج میں مانگنا چاہتا ہوں, عشق بناؤ تو ایسا بناؤ, اپنے اندر محبت کرو, محبت پیدا کرو تو ایسی پیدا کرو کہ نبی سے اور آل نبی سے پکی سچی محبت ہوگی تو تمہارے بچوں میں خوشبو آئے گی, خوشبو. اب ذرا سنو, ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا, کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا آج مانگنا چاہتا ہوں. میرے نبی بھی پیار میں آ گئے, کہنے لگے ابو بکر جلدی مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ارے پیچھے دشمن ہے, قتل کرنے کے لیے, نبی کو مارنے کے لیے. معاذ اللہ وہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ دشمن تھے, مکے کے کفار و مشرکین تھے. میرے نبی جا رہے تھے. ابو بکر نے کہا آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. نبی بولے مانگو. ابو بکر کی اس مانگ پہ قربان ہو جانا. ابو بکر صدیق نے مانگا تو کیا مانگا؟ ارے دولت نہیں مانگی, روپیے پیسے نہیں مانگے, تخت و تاج نہیں مانگے, کپڑے لتے نہیں مانگے. ابو بکر کہنے لگے آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ, آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ, میں آپ کو لے کر کے چلوں گا. میں یہ مانگ رہا ہوں میں آپ کی سواری بنوں, آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ کے چلے, بیٹھ جائے اور میں لے کر کے چلوں. ابو بکر نے جب اتنا کہا تو نبی یہ کہہ سکتے تھے اے ابو بکر یہاں تو 1 کلو وزن لے کر کے چڑھا نہیں جائے گا, تو مجھے کاندھے پہ لے کر کے کیسے چڑھو گے؟ ابو بکر کو بھی سوچنا چاہیے تھا, خالی نہیں چڑھا جا رہا, نبی کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کیسے چڑھوں گا؟ مگر صحابہ کا ایمان تھا, انہیں پتا تھا اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو ابو بکر نبی کو لے کر کے نہیں چلے گا, بلکہ نبی ابو بکر کو لے کر کے چلیں گے. کیا بات ہے, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. کہا کاندھے پر بیٹھ جاؤ. میرے آقا مسکرا دیے. کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آقا بیٹھ جائیے. سوڑے آقا میری تمنا ہے, مجھ سے آپ کے یہ پاؤں نہیں دیکھے جا رہے, یہ خون نکل رہے. آقا میری جان آپ پہ قربان. آقا جہاں پہ کانٹا لگے ابو بکر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے. ارے یہ ایمان تھا, ایمان. میرے نبی کاندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب ذرا سنو, نبی جب کاندھے پہ بیٹھے اپنے غلام کا دل نہیں توڑ رہے, کاندھے پہ بیٹھے ابو بکر چلتے جا رہے. ابو بکر اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں یا پلین زمین پہ چل رہا ہوں. نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, ابو بکر چلتے چلے جا رہے. اب ابو بکر اتنی مستی میں آئے, نبی کے ہاتھ پاؤں جو پکڑے ہوئے تھے ابو بکر نے ہاتھ چھوڑ دیے اور جھوم کر کے مستی میں چلنے لگے. جیسے ہی چلے بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید العبان ملید النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا, عشق میں جھوم کر کے لکھا اور بولے اے ابو بکر آپ کا پیار, آپ کا عشق کیا عشق ہے؟ کہنے لگے اے
आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। अबू बकर चल रहे हैं, मेरे नबी कांधे पे बैठे हैं। अबू बकर झूम के चलते चले जा रहे हैं। नबी ने सर पे हाथ रखा जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं और कह रहे हैं अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा मेराज कर रहा हूँ, और चलते चले जा रहे। अब तो अबू बकर और झूम जाते। नबी का कभी ये वाला तलवा चूमते हैं, कभी ये वाला तलवा चूमते हैं। और नबी को जब थोड़ी गुदगुदी लगी तो नबी बोले अबू बकर क्या कर रहे हो? काका अबू बकर अपनी मेराज कर रहा है। कहा ये कैसी मेराज? काका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को चूमना अबू बकर की मेराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। और जरा चलो मेरे नबी, अब आगे बढ़ने लगा हूँ। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के मकान में मक्का शरीफ में आका दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। अब जरा सुनो ये पैदाइश का मंजर सुनो। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे आका दुनिया पर तशरीफ लाते हैं तो जब पता चला, आपके दादा मोहतरम को पता चला, अब्दुल मुत्तलिब को पता चला मेरे अब्दुल्ला के यहाँ मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है, चलो अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया है। मगर क्या पता था ये अब्दुल्ला का चिराग रोशन नहीं हुआ है, इन्हीं की वजह से तो सूरज रोशन हुआ है, इन्हीं की वजह से तो ये चांद रोशन हुआ है, इन्हीं की वजह से तो अबू बकर रोशन हुए, इन्हीं की वजह से तो हजरत उमर रोशन हुए, इन्हीं की चमक मिली तो हजरत उस्मान चमके, इन्हीं की चमक मिली तो मौला अली चमके, इन्हीं की चमक मिली हसन हुसैन चमके, इन्हीं की चमक मिली गरीब नवाज गौसे पाक चमके, इन्हीं की चमक मिली तो दुनिया भर के औलियाए किराम चमके। तो बरेली के इमाम मचल के बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देखकर अब्र रहमत बादों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। अब जरा सुनो, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। नबी की 2-4 बातें और बताऊंगा इजाजत हो। अल्लाह अल्लाह, वो बातें तुमने सुनी होंगी जब नबी पैदा हुए तो ये सितारे बिल्कुल करीब आसमान में जैसे ये कुमकुम में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हजरत आमना के घर में आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ता है हजरत जिब्रील 3 झंडे लेकर के आता है। रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबात, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। 3 झंडे लेकर के आता है। हजरत आमना खुद बयान फरमाती है, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ा। लेकिन मुझे बताना यह है कि जब हजरत हलीमा लेने के लिए आई है तो आपने सुना होगा हजरत हलीमा की कमजोर ऊँटनी वो ताकतवर हो जाती है, बकरियों में दूध नहीं था, उनके थनों में दूध पड़ जाता है, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। आपने सुना उस साल बेटे ही बेटे होते हैं, जिधर देखो रास्तों में गलियों में खुशबू आ रही है, मछलियां एक दूसरे को बशारत देने लगी है। और यही तक नहीं, कुरैश के जानवर बोलने लगे थे, ये सब तुमने सुना होगा, मगर मैं थोड़ा सा हट बच के बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत हलीमा की गोद में मेरे नबी लेटे हैं, कपड़ा ढका हुआ है। अब मक्के की सरहद पे हजरत हलीमा पहुंच जाती है, थोड़ा तेजी से बोलूंगा टाइम कम है। हजरत हलीमा पहुंच जाती है, गोद में नबी लेटे हैं। किसी को क्या पता है अगर कपड़ा ढका हुआ है तो कौन बच्चा किसका बच्चा है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मक्के की सरहद पर जब पहुंचती है हजरत हलीमा खुद बयान फरमाती है, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी मालदार नहीं है, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली नहीं है, ऐ हलीमा तेरे पास इतनी दौलत नहीं है, तू जैसे तैसे करके रुपया पैसा इकट्ठा करके एक टूटी फूटी सवारी लेकर के तू मक्के आ गई है, फिर पता नहीं कभी आना मिले ना मिले। ऐ हलीमा अरे तू आ गई है तो एक तीर 2 शिकार कर ले, बच्चा तो मिल ही गया है, मगर मक्के में खाने काबा है।
ارے جا تو رہی ہے خانہ کعبہ کا، جاتے جاتے طواف کرتی جا، اس میں حجر اسود ہے اس کو چومتی جا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم کر چلی جانا۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا، حلیمہ نے اپنا رخ موڑ دیا خانہ کعبہ کی طرف کو۔ جب رخ موڑا ہے تو سنو، جیسے ہی رخ موڑا حضرت حلیمہ وہاں پہ پہنچی، میرے نبی گود میں ہے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جو لوگ نبی کو اپنی طرح بتاتے ہیں انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا تو وہ مولانا نہیں ہے یا پھر وہ ابلیس کا چیلا ہوگا جو نبی کو اپنی طرح بتاتا ہے۔ مگر سنو پیارے، اب میرے نبی گود میں لیٹے ہیں، حضرت حلیمہ پہنچی، لوگ طواف کر رہے تھے، جیسے ہی حلیمہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، مشاہدہ کرنے والوں نے کیا، حلیمہ اگر ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا۔ لوگوں نے طواف دیکھا، ارے کعبہ جھک رہا ہے، خاتون سے کہا، حلیمہ سے کہا کون خاتون ہے، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہو، اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ۔ حلیمہ کہنے لگی تمہیں نام سے کیا مطلب ہے؟ لوگ بولے سنو، پوری دنیا کے لوگ اگر جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف کو جھکتے ہیں، آج یہ کعبہ تمہاری طرف کو جھک رہا ہے۔ حلیمہ بولی نہیں، یہ کعبہ میری طرف کو نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس کی طرف کو جھک رہا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ بات ذرا سننے کی ہے، بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے، بڑی تیزی سے ختم کرنے لگا ہوں پیارو، مگر بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو لینے گئی تھی تو ایک بکری ایسی تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا، جس بکری کے منہ سے تھوک اور ران ٹپک رہی تھی۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا یہ بکری اب نہیں بچے گی، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، اس بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اب یہ بکری مر جائے گی، بچے گی نہیں۔ حلیمہ بھی یہی سوچ کر چلی گئی تھی یہ بکری مر جائے گی، مگر حلیمہ جب گھر پہنچی ہے، میرے نبی گود میں ہے، بکری جو تھی سسک رہی تھی۔ اور کمیٹی والوں مبارکباد ہے تمہیں، اور اس پورے سرودی والوں جو تم نے کمیٹی والوں کا ساتھ دیا ہے تمہیں بھی مبارکباد ہے۔ آج نبی کی، آج اگر نبی کا فیضان، نبی کا کرم ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی حضرت حلیمہ کی گود میں ہے، جب حلیمہ کے گھر آتے ہیں، جیسے ہی آئے نبی نے ادھر کو تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا، اب میرے نبی گود میں ہے، حلیمہ بکری کو دیکھنے جاتی ہے، جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھتی ہے نبی بھی گود میں ہے، میرے نبی کل بلائے، میرے نبی مچلے مچلنا تھا، میرے نبی کے دونوں پاؤں بکری کے پیٹ پہ رکھ گئے، جیسے ہی رکھے تو وہ بکری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، سانسیں لینے لگتی ہے، کھانے لگتی ہے۔ بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ اس شعر کی ایک تشریح اور کروں گا، ذرا سنو۔ میرے نبی اللہ اللہ، میرے نبی کی یہ بات جب پھیل جاتی ہے سارے لوگوں میں، کہا رے دیکھو جو بچہ آیا ہے وہ تو نورانی بچہ ہے، وہ تو برکت والا بچہ ہے، وہ تو پیارا بچہ ہے۔ کتنے پیارے ہو، آج نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے جہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے میرے آقا خود تشریف لے آتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، آقا کی محفل میں آقا خود آتے ہیں۔ اگر سرونی والوں تم نے ڈی جے نہیں بجائے، تم نے ڈھول تاشے گاجے نہیں بجائے، نبی کی محفل سجائی ہے، نبی اگر سرونی میں آ گئے ہیں تو تمہاری سرونی کی تقدیر بلند و بالا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ سنو، اور پہلے سے بھی قسمت بلند و بالا ہے، نبی کی اولاد جو یہاں رہتی ہے، نبی کے شہزادے جو یہاں رہتے ہیں، تم کبھی نہ کبھی تو اپنے بچوں کے گھر جاتے ہی ہوگے، کبھی نہ کبھی تو اپنی اولاد کے گھر جاتے ہوگے۔ اگر نانا ان نوازوں کے گھر آ گئے تو نوازوں کا گھر کہیں لندن میں نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا مگر سرودی میں ضرور ہے، سید شہادت میاں بیٹھے ہوئے۔ لیکن سنو، میرے نبی کی جب یہ بات ہو گئی کہ بچہ جس کے پاؤں سے، جس بچے کے پاؤں اگر کسی بیمار
بیمار کو لگ جائے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جائے، بخار والے کو لگ جائے بخار ٹھیک ہو جائے، مرنے والا ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ عورتیں اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی، زیادہ عورتیں تھی، نبی بولی حضرت حلیمہ بولی شیما ذرا برتن لاؤ، برتن لایا گیا، لانے کے بعد میرے نبی کے اتنے پاؤں ابھی چھوٹے سے ہی ہیں، میرے نبی کے پاؤں برتن میں دھلا دیے، اور دھلانے کے بعد میرے نبی کے پاؤں کا جو دھون تھا حلیمہ نے ساری عورتوں کو دے دیا، کہا لو جہاں ڈاکٹر فیل ہو جائے، حکیم فیل ہو جائے، دوا فیل ہو جائے، جہاں ٹھیک نہ ہو نورانی بچے کے پاؤں کا دھون ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی نے جس بچے نے میرے نبی کا وہ پاؤں کا دھون پیا تھا یا سر پہ ہاتھ رکھا، ارے ٹھیک تو ہوئے ہی تھے مگر مشرف با اسلام بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں نبی پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تبھی تو بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ پیارا وہ باتیں تو اتنی ہیں۔ اللہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو، نمونہ عمل بناؤ تاکہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے۔ آج کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے آگے گفتگو ہوگی، اچھے شاعر ہیں، ادھر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے۔ دیکھو اس کی ماں کتنی باصلاحیت ہے، اتنی چھوٹی بچی کو کتنا شاندار دوپٹہ اڑا کے بھیجا ہے۔ اور بعض میری بہن وہ ہوتی ہے جو اتنی بڑی بچیوں کو پینٹ شرٹ اور وہ کلپ کیا لگا کے بالکل ناچنے والی عورتوں کی طرح بنا دیتی ہے۔ اس بچی کی ماں سے سبق حاصل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بڑھانے کی نہیں ہے، ورنہ اتنی شاندار باتیں یاد آ رہی، اتنے اچھے شاعر ضیاء یزدانی صاحب اور غلام نور مجسم اور باقی فہرست یہ بتائیں گے۔ حسان رضا یہ جہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو سوتی ہوئی محفل بھی جاگ جاتی ہے، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ پیارو، آج کے بعد نا اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے سندر ہو جاؤ، اتنے نرالے ہو جاؤ، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، بڑوں چھوٹوں سے پیار کرو، جدھر جاؤ تو السلام علیکم السلام علیکم، دل سے نفرت کینہ حسد بغاوت نکال کے پھینک دو، غیبت چغلی سب ختم، ہر طرف بہاریں ہوں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس سرولی میں اے اللہ تو بہاریں عطا فرما دے، مولا جو مہمان حضرات آئیں ان کے گھروں میں بھی بہاریں عطا فرما دے، میرے بھائیوں بہنوں کے یہاں برکتیں عطا فرما دے، اتنا دے کہ حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے علماء کو ہمیں انہیں سب کو عطا فرما دے، اے اللہ ایسی دولت سے نواز دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، شادی کے لیے غیب سے مدد کر دے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا۔